نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے بخشش کا سوال کیا، تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی جو پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان 2 آیات کریمہ میں ہمارے لیے زندگی کا معیار بیان کیا گیا ہے۔ وہ وقت کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب جب آدم علیہ السلام اپنے مقامی خلافت یعنی زمین پر تشریف لے آئے تو آپ نے اور آپ کی آئندہ اولاد نے اس منصب خلافت کو کیسے سنبھالا، کیسے نبھانا ہے، اس کا منشور کیا ہوگا، ضابطہ کیا ہوگا۔ انسان نے اپنی ذات کے حوالے سے خاندان، گھر، اپنے محلے، پورے معاشرے کے لیے کن لحاظ سے کن اصولوں پر زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کو کن بنیادوں پر آباد کرنا ہے، اب اس تعلق سے ایک واضح دستور دے دیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر کیسے ایک نظام بنانا ہے، دستور کیسے بنانا ہے، اپنی جو آگے اولاد آدم ہے اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو ایک واضح سبق ارشاد فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں زمین پر آ گیا، اب یہاں زندگی اس نے اپنی عقل کے مطابق نہیں گزارنی، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے خیالات و تصورات کے مطابق نہیں گزارنی، بلکہ زندگی گزارنے کے طور طریقے اپنی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک کے لیے تمام اصول و ضوابط، ساری ہدایت اللہ کی طرف سے عنایت کی جائے گی۔ اپنے پاس سے کوئی اصول نہیں بنانا، اپنے پاس اپنے ذہن کے مطابق عمل نہیں کرنا، جو اصول وہ رب دے گا جس نے زمین پر بھیجا ہے، جس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب زمین پر زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بھی وہی دے گا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے پھر نبی بھیجے، اللہ پاک نے صحیفے کتابیں نازل فرمائیں، آخر میں اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرما کر انسان کے لیے ہدایت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ اب انسان کے پاس یہی مکمل دستور ہے۔ اب ہم اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے گھر بار کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے، پورے معاشرے کے لحاظ سے، غرض کسی بھی لحاظ سے
اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کے مطابق چلیں گے، جو اس آیت میں فرمایا گیا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، اب ان کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہمیں اصول اور ضابطے اور آئین قانون کہاں سے ملے گا، اور اب تو مل چکا اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کے دیے گئے ضابطے قانون کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو اپنی مرضی کریں گے، اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے، اللہ کے نبیوں کے ذریعے جو اللہ پاک نے ضابطے، اصول، کتابیں، صحیفے، شریعت، جو معاملات بھی نازل فرمائے اس کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں رہیں گے، اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مستقل پرمنٹ رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے چلے تو انہیں یہ خبر نہ تھی کہ آیا ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا پھر ہم واپس بھی آئیں گے۔ ان کے اطمینان کے لیے فرمایا کہ تم اب تو سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ، وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی، ہم تمہارے یعنی آپ کی اولاد کے پاس اپنی ہدایت یعنی انبیاء، کتابیں، اور پھر انبیاء کے نائب علماء، مشائخ بھیجیں گے، پس اے آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو ہماری ہدایت کے مطابق عمل کرے گا، نہ اس کو گزشتہ کوئی خوف ہوگا نہ اس کو آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی گزری عمر سے غم نہیں ہوگا، بلکہ دونوں عالم میں شاد اور خوش و خرم رہے گا، اور جو ہماری ہدایت کو دل سے نہ مانے گا، ہماری کسی نشانی یعنی آسمانی کتاب یا کسی نبی کا انکار کرے گا، بلکہ جانوروں کی طرح کھانے پینے دنیا کے مزے اڑانے کو ہی اپنا مقصد سمجھ لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، دوزخ میں جلے گا، کبھی نہیں نکلے گا دوزخ سے۔ ان آیات کریمہ میں ہمیں واضح سبق دے دیا گیا کہ ہم اولاد آدم ہیں، یعنی وہ ہستی جنہیں اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنایا، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بالکل آزاد اور بے لگام نہیں ہیں، زندگی گزارنے، خود کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے ہمارے لیے یہاں باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں کہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں ہدایت ہے، دین الہی کی صورت میں ہدایت ہے، کتابوں، صحیفوں اور قرآن پاک کی صورت میں ہدایت ہے، مکمل ضابطے، اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہم ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لحاظ سے ان اصولوں، ان ضابطوں یعنی دین اور شریعت کے پابند ہیں، اور ہم نے دین اور شریعت کے تابع رہ کر ہی زندگی گزارنی، اس سے ہٹنا نہیں۔ ہٹیں گے تو پھر اس آیت میں فرمایا گیا کیا ہوگا؟ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو ہمیں نہ دنیا میں کامیابی پھر ملے گی نہ آخرت میں نجات پا سکیں گے اگر ان اصولوں سے ہٹیں گے تو۔ اب یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر لمحہ الہامی ہدایت کا محتاج رہا۔ آج بے دینوں کی اور غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ ہمیں کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں کسی بھی ڈیوائن گائیڈنس کی، دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عقل سے حل نکال لیں گے ہر مسئلے کا۔ اور پھر اس برے نظریے کو کبھی ہیومنزم کا نام دے دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ڈی ازم کا نام دیا جاتا ہے۔ غرض یہ بے دین اور غیر مسلموں کی پوری تحریک ہے کہ جو لوگوں کو یہ کہہ کے بھٹکاتے ہیں کہ آخر ہمیں کیا ضرورت ہے آسمانی دین کی، کیا ضرورت ہے ہمیں شریعت کی، ہم سب کچھ اپنی عقل سے کیوں نہیں کر سکتے۔ بے دینوں کے اس سوال کا بڑا پاورفل یہ اعتراض سمجھا جاتا ہے ان کا، اور یہ بے عقل سوشل میڈیا وغیرہ پر اس اعتراض کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ عام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے کہ انسان کو اتنی عقل ہی نہیں دی گئی کہ یہ اپنے ہر معاملے کا حل عقل سے نکال سکے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کو بغیر عقل
شریعت کے بغیر اپنے معاملات مسائل کا حل نکالنا صرف عقل سے نکالنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ اپنی عقل سے بندہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا اگر عقل پہ جائیں تو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک صدیاں گزر گئیں، اس دوران بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے ذہین لوگ آئے، بڑے بڑے ماہر سائنسدان بھی آئے، بڑے بڑے عقل مند بھی گزرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود جس نے دین کا انکار کیا، جس نے زندگی کی بنیاد یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر نہیں بلکہ اپنی عقل پر رکھی، اس نے عزت تو کیا پانی تھی، الٹا ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا، ذلت اٹھائی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جس نے دین کو نہیں مانا اس نے یا تو ستاروں کو خدا مان لیا، یا سورج کی پوجا شروع کر دی، درختوں کی پوجا شروع کر دی، آگ کی پوجا شروع کر دی۔ وہ عقل سے نا، وہ کہتے ہیں ہم عقل سے کام لیں گے۔ جس نے عقل سے کام لیا اس کا یہ حال ہوا، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت شروع کر دی، اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی آگ کی پوجا شروع کر دی۔ یہ عقل بندے کے ساتھ یہ حال کرتی۔ تو ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ سیرت کا مطالعہ، اور سب سے بڑی جو شخصیت ہے اس کائنات کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو حضور کی سیرت اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے اور خود بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات، اولیاء کرام کی سیرت کے واقعات، اس سے بہت دماغ کھلے گا، ایک ایکسپوئر ہوگا بچوں کو، دماغ کھلے گا اور بڑا اس کا فائدہ ہوگا بچوں کو، اور خود ہمیں فائدہ ہوگا۔ کسی نے پتھروں کو سامنے ماتھا رگڑنا شروع کر دیا، چونکہ یہ عقل سے کام لینے والے ہیں، عقل سے ہر چیز کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ اب اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ خود ہاتھ سے آگ جلائیے اور اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی ہیں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے دانش مند تھے، بڑے عقل مند تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک لکڑی کا مجسمہ بت رکھا ہوا تھا، اس کو یہ منات کہتے تھے، یعنی اپنا خدا مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلی تو آپ کے بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کو اپنے والد کی فکر تھی کہ کاش ہمارے والد بھی مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، والد صاحب کو سمجھانے کی کیا ترکیب نکالی جائے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ جب رات ہوئی سارے سو گئے، اس مجسمے کو جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس مجسمے کو اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ صبح ہوئی، جب انہوں نے اپنے اس خدا کو گندگی کے ڈھیر پہ دیکھا، منات کو بہت ڈھونڈا، پہلے پھر تلاش کیا، کوئی خبر نہ ملی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچرے کے ڈھیر پہ پہنچے تو وہاں اپنے منات کو دیکھا ذلت کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ کام گئے، جلدی سے اٹھایا، گھر لائے، دھویا، غسل دیا، خوشبو لگائی، دوبارہ سے ادب کی جگہ پہ اپنے اس خدا کو رکھ دیا، پوجا کرنے لگے۔ اگلی رات کو پھر شہزادوں نے ایسا ہی کیا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، پھر یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے، پھر اسی طرح وہی عمل کیا، صاف ستھرا کیا، نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی، پھر جا کے اپنی جگہ رکھ دیا۔ اب ان کے دماغ میں نا کچھ سمجھ آنے لگی، کچھ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے اس خدا کو جو لکڑی کا بنایا ہوا تھا، ایک تلوار اس کے گلے میں لٹکا دی، کہا کہ اپنی حفاظت خود کرنا۔ اب کوئی پھینکنے آئے نا گندگی پہ تو یہ تلوار میں دے رہا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنی حفاظت خود کرنا، اگر تجھ میں کوئی بھلائی ہے تو آج خود اپنی حفاظت کرنا۔ اب رات ہوئی، آپ کے شہزادوں نے ایسا کیا کہ اس کی تلوار اتار کے اس کے گلے میں مرا ہوا کتا ڈال دیا۔ اگلے دن جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، اب ان کا دل روشن ہو چکا تھا۔ اپنے اس خدا منات کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر تو خدا ہوتا تو یوں کتا تیرے گلے میں نہ لٹکا ہوتا، تو ذلیل نہ ہو رہا ہوتا، تو کیسا خدا ہے میرا، تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن جموح نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایسے تاریخ کے اندر ہزاروں واقعات ہیں۔ دیکھیے یہ عقل کی رسائی ہے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو رہنما نہیں بناتا وہ اپنے آپ کو کس قدر گھٹیا اور نیچا کر دیتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے خود اپنی قدر و قیمت بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو اس کو بھی عقل سے نہیں پہچان سکتے، تو باقی معاملات کو کیسے عقل سے سلجھائیں گے؟
آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں الہامی ہدایت کی، ہمیں ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں، معاملات سنوار سکتے ہیں، جیسے ہیومنزم ہے، ڈی ازم ہے، تو انہوں نے انسان کو جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دی کہ انسان جو سوشل اینیمل ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے۔ کئی تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے بندر تھا تو پھر آہستہ آہستہ وہ انسان بنا۔ یہ ہے عقل کی رسائی کہ اپنے آپ کو جانوری بنا دیا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح دیگر جاندار اس کائنات کا حصہ ہے، اسی طرح انسان بھی پارٹ آف دا نیچرل ورلڈ ہے، اس فطری کائنات کے پاس ایک حصہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے عقل کی رسائی۔ وہ نام نہاد عقل مند جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عقل کافی ہے، یہ ان کا حال ہے کہ ابھی تک خود کو بھی پہچان نہیں سکے، کہ اپنے آپ کو جانوروں جیسا سمجھ لیا۔ یہ صرف دین ہے کہ جس نے آج کے ترقی یافتہ دور میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ انسان جانور یا جانوروں جیسا نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ انسان کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر۔ رب کریم نے انسان کو زمین کا رکھوالا بنایا ہے، کوئی جانور یا کوئی نیچا یا گھٹیا چیز نہیں بنائی، یہ تو زمین کا رکھوالا ہے۔ ہر چیز انسان کے انڈر کر دی، انسان کے لیے بنائی۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ ساری کچھ نعمتیں یہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اس کا یہ مقام ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، اپنی بات کو واضح کروں گا کہ پاکستان میں جیسے گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اب عنقریب پوسٹیں وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی، اپنی چھتوں پہ پرندوں کے لیے پانی رکھیں جی، چڑیاں پیاسی ہوتی ہیں پانی رکھیں، بڑی اچھی بات ہے، پرندوں کو پانی پلانا چاہیے، ننھے پرندوں کے لیے پانی بھر کے رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ خیال کبھی کسی اور کو بھی آیا انسان سے ہٹ کے کہ جانور بھی کہتے ہوں کہ انسان بھوکا مر رہا ہے اس کے لیے کہ پانی بھر کے رکھ دو، اس کو کھانا پہنچا دو انسان کو، یا کوئی اور مخلوق کہتی ہو کہ نہیں چڑیوں کے لیے پانی رکھ دو چھتوں پہ، یا ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ بھائی نہیں، وہ جانور ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے زندگی گزار ہے، اپنی فکر کرنی ہے یا اپنے بچوں کی کرنی ہے۔ یہ انسان ہے جس کو اتنی فکر ہوتی ہے، انسانوں کی بھی فکر ہوتی ہے، جانوروں کی بھی فکر ہوتی ہے، کئی طرح کی اس کو فکریں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ رکھوالا ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اس زمین پر باقی جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ سب اس دنیا کا حصہ ہیں، مگر انسان وہ عظیم مخلوق ہے کہ جسے اللہ پاک نے زمین کا رکھوالا بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو تمہارے کام پہ لگا دیا، ہر چیز کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا۔ یہ ہے انسان کی قدر و قیمت، یہ ہے انسان کی اہمیت۔ انسان جانوروں کی طرح نہیں ہے، کائنات کا فطرتی کائنات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رب العالمین کا خلیفہ ہے اور رکھوالا ہے۔ انسان ہی وہ ہے کہ جس کے لیے سورج، چاند، ستاروں کو کام پہ لگایا گیا، انسان ہی وہ ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا گیا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کچھ عقل سے کر سکتے ہیں، کہ وہ ابھی تک اپنی صلاحیتوں کو تو پہچان نہیں سکے، اور کیا کر پائیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کی جو اصل قدر و قیمت ہے، اصل پہچان ہے، اس کی اصل اہمیت ہے، وہ دین کے ذریعے ملتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یعنی خودی سے مراد ہے انسان کی حقیقت، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اور اس کی قدر و اہمیت۔ مطلب یہ کہ انسان کی حقیقت اور اس کی صلاحیتوں کا جو چھپا ہوا راز ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ جب تک انسان لا الہ الا اللہ کہہ کر، کلمہ پڑھ کر خود کو مکمل طور پر اللہ رسول کے حوالے نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کی صلاحیتیں چھپی رہتی، اور جب تک یہ دین کے تابع نہ ہو جائے، جب تک یہ خود کو بھی پوری طرح پہچان نہیں سکتا۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا نا، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں جاتے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اس صدا پہ لبیک کہا،
جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ پاک نے اس کو عروج عطا فرمایا، اور جس نے انکار کیا وہ ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ ابو جہل نے انکار کیا، ابو جہل کیسا ذلیل و خوار ہوا۔ آج ابو جہل کہاں ہے؟ نام و نشان تک مٹ گیا۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، کس بلندی پہ پہنچ گئے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، کیا مقام پایا۔ ابو لہب نے انکار کیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، آج تک نام باقی ہے۔ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ عتبہ شیبہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے انکار کیا، آج ان کا نام تک لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک حبشہ کا غلام بلال حبشی، جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، کہ ماڑا سا غلام سمجھتے تھے، کلمہ پڑھا، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے۔ پتہ چلا کہ یہ دین ہے، یہ الہامی ہدایت ہے، کہ رب کی بھیجی ہوئی رہنمائی ہے۔ اس ہدایت کے بغیر کامیاب زندگی گزارنا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جتنا دین سے دور ہوگا اتنا اپنا نقصان کرے گا، اتنا اپنے سے دور ہوگا۔ یہ صرف ایک مثال عرض کی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے ہزاروں سال عقل لڑائی لیکن ان مسائل کا حل نہیں نکال سکے۔ صرف اللہ پاک کا بھیجا ہوا دین ہے کہ جو ہر مسئلے کا حل نکالتا ہے اور درست حل عطا فرماتا ہے۔ مثلا مسئلہ نسوانیت، عورتوں کے حقوق کے مسائل دیکھ لیں، صدیوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا، فلسفی سر جوڑ کے مشورے کر رہے تھے۔ ارسطو، افلاطون جیسے بڑے بڑے فلسفی، انہوں نے مغز ماریاں کر لی، بھئی اصل میں عورت کیا ہے، اس کا معاشرے کے اندر سٹیٹس کیا ہے، عورت کا کیا مقام ہے۔ کسی کی کھوپڑی میں نہیں بات آ رہی تھی کہ عورت کیا ہے۔ کسی نے کہا یہ سانپ کی طرح، کسی نے کہا نہیں یہ تو شیطان کی طرح، شیطان ہے۔ نہ جانے عورت کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے تھے، زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، شوہر مرتا اس کو بھی ساتھ دفن کر دیتے، کوئی جلا دیتا، اس کو کوئی ویلیو نہیں، کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا جاتا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی دیکھ لیجئے، یہ عقل پرست، دین سے بیزار، غیر مسلم، انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار کے طور پہ بنا کے رکھ دیا۔ اور یہ صرف دین ہے، اسلام ہے، کہ جس نے بتایا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو عورت رحمت ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے، گھر آ جائے تو اس کے ذریعے آدمی کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی ویلیو ہے۔ عورت اگر بہن ہے تو عورت عزت ہے۔ دیکھیں نا اسلام نے کیسی عزت دی، بہن ہے تو بھی عزت دی، بیوی ہے تو بھی اس کا ایک مقام رکھا، ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں تلے جنت خدمت کرنی ہے۔ یعنی عورت جس روپ میں بھی ہے، اسلام نے اس کو کیسا مقام دیا۔ اسی طرح معاشیات کا مسئلہ دیکھ لیں، پیسہ کیسے کمانا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، صدیوں سے اس پہ بحثیں ہو رہی تھی، مگر عقل اس کا کوئی حل نہیں نکال پا رہی تھی۔ مارکسزم، کیپٹلزم وغیرہ کتنے کتنے انقلاب آئے، کیسی کیسی طریقیں چلی، مسئلہ وہی کا وہی، جو غریب تھا غریب تھا رہے، امیر رہے جو امیر تھا روتا جا رہا۔ اب یہ صرف اسلام ہے جس نے اس مسئلے کا حل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں 2.5 سال کے عرصے میں ایسا نظام بنا دیا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، بندہ نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جائے، سارے خوشحال ہو گئے تھے۔ یہ ہے اسلام، کہ 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی سلطنت سے غربت ہی ختم کر دی۔ ہمارے یہاں دیکھ لیں، قرضہ لے لے کے سارا نظام چلا رہے ہیں، جو آتا ہے مزید قرضہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس طرح ہزاروں مسئلے ایسے ہیں کہ جن پہ صدیوں سے انسان مغز ماری کر رہا تھا، عقل لڑائی، مگر کوئی حل نہیں نکال سکا۔ مگر یہ دین ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، اس نے بہت سارے مسئلوں کا حل نکال دیا۔ ہر مسئلے کا حل ہی دین اسلام کے اندر ہے۔ تو ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ منقول ہے کہ ایک شخص تھا، جوانی میں اس شخص کو حکومت مل گئی۔ اب جوانی میں کوئی ایکسپیرینس تو اس کا تھا نہیں حکومت چلانے کا، بڑا پریشان ہوا کیا کریں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سلطنت چلانے کے لیے علماء کی رہنمائی بڑی ضروری ہے۔ نوجوان بادشاہ کو یہ بات سمجھ آئی، اس نے اپنے ساتھ علماء مشائخ کو رکھ لیا، ہر بات میں ان سے مشورہ کرتا، اور ان کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ آپ سب میرے پاس رہا کیجیے، مجھے دین الہی کی پیروی کرتے دیکھیں تو مجھے اس کا حکم دیں، جب اسے ہٹتا پائیں تو اس سے مجھے روکیں۔ علماء کرام نے یہ ذمہ داری سنبھال لی، سلطنت کا نظام بہت اچھا چلتا رہا، چلتے چلتے 400 سال تک اس نوجوان نے حکومت کی۔
جب 400 سال ہو گئے تو شیطان آیا. شیطان چھوڑتا تو نہیں کسی کو بھی. انسانی شکل میں آیا, کہا من انتا, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں آدمی ہوں, میں انسان ہوں, اولاد آدم میں سے ہوں. شیطان نے اس پہ جال ڈالا. شیطان نے کہا نہیں تو انسان نہیں ہے, انسان ہوتا تو تیرے ساتھ کے کتنے انسان مر گئے, کسی اور کو سلطنت بھی نہیں, تیرے پاس ساری 400 سال تک تیرے پاس حکومت ہے, تو مرا نہیں ہے, تو بالکل فٹ فاٹ ہے, تو آدمی نہیں ہے, تجھے موت نہیں آنی, تو کہ ابھی تک مرا نہیں ہے نا, اسے ثابت ہوا تو آدمی نہیں, تو خدا ہے. تو علماء کی صحبت چھوڑ اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف مائل کر, عبادت کا حکم دے کہ میری عبادت کرو, میں خدا ہوں. شیطان کی باتوں میں یہ آ گیا, اس کے دماغ پہ وہ بھوت سوار ہو گیا عقل کا. اس نے دین اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت چھوڑی, خدائی کا دعویٰ کر دیا. جب ایسا ہوا تو اس وقت کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمایا کہ اس سے جا کے کہہ دیجئے کہ جب تک تو سیدھے راستے پر تھا ہم نے تیری سلطنت کو برقرار رکھا, زبردست نظام چلتا رہا. اب میری نافرمانی شروع کر دی ہے, میری عزت و جلال کی قسم, اب تجھ پر میں بخت نصر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دوں گا. اور ایسا ہی ہوا. بخت نصر بادشاہ تھا, اس نے حملہ کیا, اس کو بھی قتل کر دیا, اسی طرح سلطنت پہ قبضہ کر لیا, اور اس کی سلطنت سب کچھ ختم ہو گئی. عبرت کی بات ہے نا, بادشاہ تھا, طاقت والا تھا, خزانوں کا مالک تھا, بڑی فوج تھی. جب تک اللہ کے تابع رہا اس کا نظام ٹھیک چلتا رہا. جب اس نے رب کی نافرمانی کی اس کی سلطنت بھی گئی. اس نے جب دین سے منہ موڑا, عقل کے پھندے میں پھنسا, شیطان کے جال میں آیا, تباہ و برباد ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم شریعت کے تابع ہیں اور اللہ کے احکام کو دل سے مانتے ہیں, دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. مگر ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کی وجہ سے, معاشرے میں رسم و رواج کی وجہ سے, اپنے طور پر اپنی دنیاوی عزت کو بچانے کے لیے دین اور شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں. مثلا شادی کا موقع آیا, اب کہتے خیر ہے شادی ہے نا تو کون سا روز روز ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے, خوب گانے باجے ڈول ڈمکے, اللہ کی نافرمانیاں, رسم و رواج, فضول خرچیاں, ہر طرح کے گناہوں بھرے سارے کام, بے پردگیاں, کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں. جتنے گناہوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے نا وہ کھل کے کریں گے, رب کی نافرمانیاں کھل کے ہوں گے. کہتے ہیں جی مزہ نہیں آتا اس کے بغیر. کوئی خوشی کا موقع آ گیا, خاندانی عزت رکھنے کے لیے, ناک رکھنے کے لیے شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں. پردے کا معاملہ آیا تو نہیں, پردہ کرائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اس نے اپنی بہو بیٹیوں کو پردہ کرا لیا, تو خاندانی رسم و رواج ہے تو اس لیے پردہ نہیں کرا. داڑھی رکھ لوں گا تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لوگ کیا کہیں گے. امامہ پہن لوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. سنت کے مطابق لباس پہن لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. یہ جو مزاج بنتا چلا جا رہا ہے نا, یہ اچھا نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچائے, محفوظ فرمائے. جو ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے. بصرہ میں ایک بزرگ تھے, مسکی کے نام سے مشہور تھے. مسک کہتے ہیں عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں. تو ان سے ہر وقت خوشبو آتی تھی. لوگ کہتے تھے آپ تو بہت خرچہ کرتے ہوں گے, بہت پیسہ لگاتے ہوں گے خوشبو خریدنے پہ. آپ نے فرمایا میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں ہے, میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے. ہاں حضور آپ سے تو ہر وقت خوشبو آتی ہے, آپ جدھر سے گزرتے ہیں راستے مہک جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. میں ایک اچھے خاندان میں, امیر و کبیر خاندان میں پیدا ہوا اور بڑا خوبصورت بھی تھا, بڑا شرمیلا تھا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی دکان پہ بٹھا دیں, بازار میں لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا تو اس کی یہ شرم جھجک حیا ذرا اس کی ختم ہوگی. تو میرے والدین نے بھی کسی دکان پہ بٹھا دیا کام کے لیے. کپڑے کی دکان تھی. ایک دن ایک بڑھیا آئی, اس نے کچھ کپڑے نکلوائے. میرے مالک سے کہا, نیک سے کہا کہ اس کو لڑکے کو میرے ساتھ بھیجو, جو کپڑے پسند آئیں گے رکھ لیں گے, باقی اس کو بھیج دیں گے, رقم بھی اس کو دے دیں گے, پیسے دے دیں گے. میں ساتھ چلا گیا. وہ بڑھیا مجھے ایک محل میں لے گئی. عالیشان محل تھا. اس محل میں ایک کمرہ تھا. اس کمرے میں خوبصورت نوجوان لڑکی تھی, بنی سنوری خوبصورت, ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. جیسے اس نے مجھے دیکھا, میں تو ایسے خوبصورت گھرانے کا تھا, خوبصورت لڑکا تھا, مجھے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی. شیطان اس پہ غالب آ گیا اور اس نے گناہ کی طرف بلایا. اب میں نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر, لیکن نفس پہ چونکہ شہوت کا بھوت سوار تھا تو وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی. تو میں نے تدبیر میرے ذہن میں آئی, یہ سوچا کہ میں کیسے گناہ سے بچوں. میں نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے, مجھے استنجے کی حاجت ہے. اس نے اپنی کنیزوں کو, خادماؤں کو بلایا کہ اپنے آقا کو لے جاؤ. اب وہ جب لے گئی استنجا خانے تو وہاں میرے ذہن میں تدبیر آئی کہ میں نے ساری گندگی اپنی چہرے پہ, اپنے جسم پہ مال لی.
اور شور مچاتا وہ باہر نکلا تو وہ جو کنیزیں باہر کھڑی تھی پانی لے کے تولیہ لے کے وہ تو ڈر کے بھاگے. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں پاگل ہے کوئی شخص. انہوں نے مجھے لپیٹا ایک ٹاٹ کے اندر جا کے باہر ایک باغ میں پھینک دیا. میں نے جب دیکھا کہ یہ چلی گئی ہیں میں ٹاٹ سے نکلا اور جا کے گھر غسل کیا, میں نے خوشبو لگائی. اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تجھے بھی یوسف علیہ السلام سے کیا خوب نسبت ہے. میں نے کہا تو کون ہے, آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضرت جبرائیل ہوں. پھر انہوں نے میرے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو ختم نہیں ہو رہی, ہر وقت میرے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے. تو جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.